اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ BS اسلامیات لازمی کی پہلی حدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ عن سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول وہ فرماتے ہیں، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیات نیت کی جمع ہے، نیتوں پر ہے۔ وانما اور بے شک لامرٍ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے، ما نوا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ اور جس کی ہجرت ہوئی، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ تو پس اس کی ہجرت ہوئی، اللہ ورسولہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن کانت ہجرتہ اور جس کی ہوئی ہجرت الی الدنیا دنیا کے لیے، یصیبھا کہ وہ اس کو پائے گا، او الی امرأۃ یا کسی عورت کی طرف، ینکحھا کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو پس اس کی ہجرت ہوگی اس کی طرف جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے پا لے گا، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو پس اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک طاعات کہلاتے ہیں، دوسرے معاصی اور تیسرے مباح۔ تو جو طاعات کے کام ہیں، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اگر ہم ان کو کرتے ہیں درست نیت کے ساتھ تو اس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، مثلا نماز پڑھنا، صدقہ دینا، یا کوئی جو ہے کوئی اور نیکی کا کام کرنا۔ تو اگر ہم اس میں اپنی نیت جو ہے وہ اچھی اس کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں نیت ہم دکھاوے کی کر لیتے ہیں تو وہ جو اطاعت کا کام ہے وہ بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہم کام کریں، اطاعت کے کام، ان کے ساتھ نیت کا درست ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ معاصی یعنی گناہ کے کام۔ تو گناہ کے کام جو ہیں وہ ہر صورت میں گناہ ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنی بھی اچھی نیتیں وابستہ کر لیں تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ گناہ ہی رہیں گے۔ مثلا ہم یہ نیت کریں کہ ہم کہیں ڈاکہ ڈال کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو ڈاکہ ڈالنا چونکہ بذات خود گناہ کا کام ہے، اور اسی طرح سے چوری کرنا گناہ کا کام ہے، تو وہ ثواب اس کے ساتھ نیت جو ہے وہ اچھی وابستہ کر لینے سے وہ باعث ثواب نہیں ہوگا، وہ گناہ کا ہی باعث ہوگا اور باعث عذاب ہی ہوگا۔ اور تیسری چیز جو مباح ہے یعنی جائز کام ہے، کہ جن کو اگر ہم ثواب کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ نیت جو ہے وہ غلط کر لیتے ہیں تو وہ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتے وہ جائز ہیں، لیکن وہ نیت کی اچھا یا برا ہونے کی وہ وابستہ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ گناہ یا ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پہ ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہجرت اگر کسی کی عورت کے لیے ہے تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اس کے لیے ہے، اور اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوتی تو وہ اس کے لیے ہوتی۔ تو اس میں ایک صحابی تھے، انہوں نے پیغام بھیجا تھا،
قیس نامی عورت جو کہ مدینہ میں رہتی تھی، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ صحابی جو تھے، صحابی قیس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ تو شاید اس پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو حدیث نمبر 2 آگے آتی ہے، ان عباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت اگلی حدیث ہے کہ ان مالک بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ حدیث نمبر 3 ہے کہ امام مالک بن انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 چیزیں تم میں چھوڑی ہیں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں، تو ان کی اطاعت جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، کہ قرآن چونکہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل طور پر رہنمائی دیتی گئی ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمیں دنیا کی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم قرآن کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی یہاں کی بھی خراب ہوگی اور آخرت میں بھی جہنم جو ہے وہ کا باعث بن جائے گی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بعضوں کو جو ہے بعض لوگ جو ہے قرآن کے ذریعے سے بلند ہوں گے اور بعض پست ہوں گے۔ تو جو قرآن پہ عمل کریں گے ان کو بلندی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو قرآن کے خلاف کام کریں گے تو ان کی دنیا میں بھی پستی ہے اور آخرت میں بھی پستی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ قرآن اور سنت جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا ذکر ہے، اور چونکہ سنت رسول جو ہے وہ تشریح ہے قرآن پاک کی، قرآن کو ہم اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک جو ہے وہ ہم سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جو چیز جو ہے قرآن میں بتائی گئی ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھتے ہیں تو پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 2 ہے، ان عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن جس نے قرآن کو سیکھا، وعلمہ اور اس کو سکھایا۔ تو یہاں قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کو جو ہے وہ بہترین انسان قرار دیا ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن جو ہے اس کی جیسے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اس کو بخشوائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، کیونکہ اس میں
ہمیں بھلائی کی باتیں بتائی گئی ہیں، تو بھلائی کے ہمیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور آگے پہنچانے کا بھی حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا اسے دنیا میں بھی خلافت جو ہے وہ عطا کی جائے گی، وہ خلافت کا مستحق ہوگا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جنت اس کے لیے ہے، اعلیٰ مرتبے اس کے لیے ہیں۔ اور جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اس لیے بہترین عمل جو ہے وہ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 4 ہے ان عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، سمیت میں نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، بنی الاسلام، بنیاد ہے اسلام کی، علی خمس، 5 پر، کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ شہادت دینا، گواہی دینا، ان لا الہ الا اللہ، ان یہ کہ لا نہیں ہے الہ معبود الا مگر اللہ اللہ، وان محمدن اور بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وحج البیت اور حج کرنا گھر کا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں اس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اس کو ارکان اسلام میں بھی شامل کیا گیا ہے اور ایمانیات میں بھی اس کا پہلا جز جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ تو وہ ایمان کیا ہے کہ اللہ، گواہی دینا اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور یہ ماننا کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا ہے، کوئی اس کی جگہ اس کا حق نہیں لے سکتا کہ اس کی بندگی کی جائے، یا اس جیسی صفات جو ہیں ہم کسی اور میں جو ہے وہ سمجھیں کہ اس جیسا کوئی اور بھی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری اس چیز کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس چیز پہ بھی ایمان لانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، جو سلسلہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اور آپ پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، مہر لگ گئی ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اور اس کے بعد پریکٹیکلی ہم نے جب یہ ایمان لے آنا ہے، اس کے علاوہ ایمانیات میں تو باقی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو پریکٹیکلی ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرنا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ یہ فرض ہے دن میں 5 مرتبہ، اور یہ کافر اور مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق ہے نماز ہی کا۔ اگر نماز قائم نہیں کرتے تو کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اصل میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کا بندہ ہونے کی یاد دلاتی ہے کہ ہم یہاں
جو ہے شتر بے مہار نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ بتائی گئی ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ مال جو نصاب جس کا کہ نصاب کے برابر ہو اور اس پہ سال گزر جائے تو اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، یہاں مختصر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، جیسے کہ 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، اسی طرح جانوروں کی مختلف مقدار ہے، ان پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ خرچ کرنے کے بعد بچ جاتا ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی ان کے لیے وہی سونا اور چاندی جو ہے اس کو تپا کر ان کے چہروں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے مال تمہارا، وہ مال جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ حج ہے، اور حج جو ہے وہ یہ سال میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہوتا ہے کہ جو اس راستے پر چل جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جن کے پاس اتنا مال ہو، صحت اس کی ٹھیک ہو، تو اگر وہ حج نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، اور اس کے بعد سال میں 1 مہینہ جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ تو روزے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد جو ہے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ جو بھی عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو تقویٰ تبھی پیدا ہوگا جب ہم یہ مہینے کی سال میں 1 دفعہ مہینے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جس طرح ہم حلال چیزوں سے اللہ کی خاطر بچتے ہیں تو اسی طرح ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ حرام چیزوں سے بھی بچیں گے۔ تو یہ ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے 1 مہینے کی مشقیں کروا کے کہ ہم نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے پورا سال جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔